آمین آمین۔ یقیناً ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا پر ہونا چاہیے، اور یوحنا اپنے پہلے خط میں بیان کرتا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ اس دنیا پر غالب آیا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے دنیا پر غالب آ سکتے ہیں، اور دنیا پر غالب آنے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی خواہشوں پر، دنیا جو کرنا چاہتی ہے اور جس طور پر کرنا چاہتی ہے اس طور پر نہیں، بلکہ جس طور پر ہمارا خدا کرنا چاہتا ہے اس طور پر، یعنی وہ تمام پیرامیٹرز جو دنیا کے ہیں اس کے مطابق نہیں، بلکہ وہ تمام پیرامیٹرز جو ہمارے زندہ خدا کے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور اسی طور پر ہی ہماری زندگی میں گواہی پیدا ہوتی ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں خدا ان کے زندگی بخش کلام میں سے پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 10واں باب اور اس کی 11 اور 12 آیت کو ہم مطالعہ کریں گے۔ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 10واں باب اور 11 اور 12 آیات لکھا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ جو کوئی ایمان لائے گا، سب کہیں جو کوئی ایمان لائے گا، جو کوئی ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ ہلیلویا۔ جو کوئی ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ یہودیوں اور یونانیوں کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پر پول کیوں لکھ رہا ہے؟ پول کیوں ان دونوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہودی بھی اور یونانی بھی؟ کیا بیچ میں اور کوئی نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں ہیں بیچ میں شامل؟ نو، یہاں پر یہودی اور یونانی جو ہیں یہ جینٹائلز کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو یا غیر قوم سے تعلق رکھنے والا، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو خدا پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، اور جو خدا پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا جو ہے اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے۔ ہلیلویا۔ اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے۔ وہ اپنے سب دعا کرنے والوں کو مہیا کرتا ہے، وہ اپنے سب دعا کرنے والوں کو فراہم کرتا ہے، وہ اپنے سب دعا کرنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ ان کو وقت پر فراہم کرتا ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ میرے عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ یہ سٹیٹمنٹ ہم نے بڑی دفعہ سنی، ایمان رکھو، مضبوط رہو، ایمان رکھو، لیکن بائبل جس ایمان کی بات کرتی ہے وہ پریکٹیکل فیتھ ہے، اور ان آخری ایام میں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا ایمان ہر روز مضبوط گریجولی انکریز ہونا چاہیے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ایماندار کو ایمان کو چھوڑ کر فرضی مفروضوں پر یقین دلوانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایماندار کا دھیان جو ہے وہ فرضی مفروضوں پر اور کہانیوں پر لگ جائے، اس لیے وہ فیتھ کو آپٹمزم کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کرنے میں بہت تیزی دکھا رہا ہے۔ فیتھ کو آپٹمزم کے ساتھ ریپلیس کرتا جا رہا ہے۔ اب آپٹمزم کیا ہے؟ آپٹمزم کا مطلب ہے
کہ یہ لوگ جو آپٹمسٹ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب اچھے کی رپورٹ ہے, کچھ بھی برا نہیں ہے, کچھ بھی ایول نہیں ہے. جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب اچھا ہے, اور دنیا بھی اچھے سے بنی اور اچھے پر ہی اینڈ ہوگا, کچھ بھی ایول نہیں ہے, کچھ بھی برا نہیں ہے. لیکن ایمان ایسا نہیں کہتا. ایمان کہتا ہے کہ ابلیس ہے, بٹ تم نے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اور اگر ابلیس کی طرف نہیں دیکھنا تو پھر کس کی طرف دیکھنا ہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرو؟ ہم نے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکنا ہے. زبور 34 5 آیات میں لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. جب آپ یسوع کی طرف نظر کرتے ہیں تو آپ منور ہو جاتے ہیں, خوشی کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ, تسلی کے ساتھ بھر جاتے ہیں, اور آپ کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آتی. ہاللیلویہ. کیونکہ آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تک رہے ہیں. جب آپ ایمان میں مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں اور کسی بات کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو ابلیس آپ کے پاس دندناتا پھرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ میں ایسا کروں کہ یہ ایمان میں کمزور ہو جائے. لکھا ہے کہ اگر تو اس پہاڑ سے کہے, کیا کہے کہ ہٹ جا, اور اپنے دل میں شک نہ کرے, تو تیرے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ پہاڑ ہٹ جائے گا. شک جو ہے وہ آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرتا ہے. شک جو ہے وہ ڈاؤٹس کو پیدا کرتا ہے. شک جو ہے وہ ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے آپ کسی شاپنگ بیگ میں بہت سا پانی بھریں اور اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیں, تو کیا ہوگا؟ پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اگر اس کے اوپر سے پانی ڈال بھی رہے ہیں لیکن نکلتا جائے گا. ریسٹوریشن نہیں ہوگی, ریسٹور نہیں ہوگا. شک یہ کام کرتا ہے. شک جو ہے وہ آپ کو کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتی ہے کہ جب دیمک لگ کے لکڑی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے. پھر ایک دن ہم بھی جو ہیں ڈاؤٹس کی وجہ سے کمزور ہوتے ہوتے گر جاتے ہیں. اور بہت سے ایماندار جو ہیں وہ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں, وہ اور چیزوں کی طرف جو ہیں وہ راغب ہو جاتے ہیں, وہ اور چیزوں کی طرف نگاہ لگا لیتے ہیں. وہ اپنی نجات کا جو پورا دار و مدار ہے وہ کسی اور کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس چرچ میں یا اس خادم سے دعا کراتے بڑی دیر ہو گئی ہے, تو اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے, اس چرچ میں اب کچھ نہیں ہے, اب مجھے ہی کہیں انتظام کرنا پڑے گا کسی اور چرچ میں, کسی بابے کے پاس جا کے. نو, میرے چیزوں چیک کرنے کی ضرورت ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, بلکہ خدا لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا, اور خدا جو ہے اپنے سب دعا مانگنے والوں کے لیے فیاض ہے. ہاللیلویہ. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, انالیسس کرنے ہیں کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا, اگر ہم مشکل میں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. کیا میں کسی جگہ پر کمزور ہو رہا ہوں؟ کیا میں کسی جگہ پر ایسی بات کا شکار ہوں جس کی وجہ سے کچھ کمی ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ڈاؤٹ جو ہے یہ زیادہ سوراخ کرتا جائے گا, اور پھر سارا ہمارا جو فیتھ کا ریسٹوریشن پروسیس ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. کیا ہمیں کرنا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے. اور اگر ہم رومیو 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت کو پڑھیں, وہاں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. ایمان لانا کہاں سے ہوتا ہے؟ سب کہیں دل سے ہوتا ہے.
سب کہیں دل سے ہوتا ہے. اپنے ساتھ والے کو بتائیں کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اب جب ایمان لانا دل سے ہے تو یہ دل کیا ہے؟ کیا دل وہ ہے جو 14 فروری کو ہم نوجوان اٹھائے پھرتے ہیں؟ ہاں، کیسی بات ہے؟ یا دل وہ جو ہم آج کل سیلفی لینے کے لیے اس طرح کر کے بناتے ہیں؟ یا دل یہ ہے جو کہ گوشت اور نسوں کا ایک لوتھڑا ہے جو ہمارے باڈی کو جو ہے وہ پمپ کر کے خون فراہم کرتا ہے؟ ایسی کوئی چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں یار خداوند اس کا دل بدل دے، خداوند اس کا دل اور اس کے خیال بدل جائیں. تو دل ہے کیا؟ اکارڈنگ ٹو بائبل جو دل ہے ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ دل آپ کا مائنڈ، آپ کی ول، ایموشن اور آپ کی کانشیسنس ہے، آپ کا شعور، آپ کا ذہن، آپ کی مرضی، آپ کے جذبات، آپ کا شعور، یہ دل ہے. اور جب داؤد کہتا ہے کہ میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، پورے دل سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے میں دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا جو میرے جو دل کو، پورے جسم کو خون فراہم کرتا ہے، اس دل سے. نو، پورے دل سے کا مطلب ہے پوری عقل سے، پورے جذبات سے، اپنے پورے ذہن خیالوں سے اور اپنے شعور سے میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا. استثنا 6 باب 5 آیت پہ لکھا ہے تو اپنے سارے دل سے، کسے؟ اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ سارے دل سے، یعنی اپنے پورے ایموشنز کے ساتھ، اپنے پورے فیلنگز کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت کر. ہم کہتے ہیں کہ خداوند اس کا دل بدل جائے. خداوند ہم دعا کر رہے ہیں خداوند وہ شخص تجھ سے دور ہے، اس کا دل بدل جائے، اس کی زندگی بدل جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروا لو. پھر سب نے ایک ایک نیا دل پکڑا اور سب نے جو ہے وہ یہاں سے دکھا رہا ہو، ہاں جی میں نہ وہاں، ہاں جی میں نجات پا لی ہے. کیوں؟ کہ وہ جو میرا دل تبدیل ہو گیا. نو، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کا دل تبدیل ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے خیال تبدیل ہوں، اس کی سوچ تبدیل ہو، اس کا شعور تبدیل، اس کے جذبات تبدیل ہو جائیں ٹوورڈز گاڈ، ٹوورڈز یو. ہاللیلویہ. اس لیے ایمان جو ہے وہ دل سے لایا جاتا ہے، اور جب یہ سب چیزیں الائن ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں بالکل الائن ہو جاتی ہیں، تو ہمارا فیتھ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ ہماری مرضی نہیں ہے، لیکن بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے ہم ایمان رکھ ہی لیتے ہیں. تو ایسا ایمان کام کرے گا؟ ایسا ایمان جس میں ہمارے جذبات ہی نہیں ہیں، ٹھنڈے ترین، پھر کیا ہمارا ایمان کام کرے گا؟ ہماری فیلنگز ہی نہیں ہیں، ہم فیل ہی نہیں کر رہے کچھ، ہم شعوری طور پر اس کام کو یا اس چیز کو ہم نہیں کرنا چاہ رہے، تو کیا ہوگا؟ ایسا ایمان کھوکھلا ایمان ہے. سو اس لیے بائبل کہتی ہے کہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار جو ہے وہ منہ سے کیا جائے. سو آپ کا دل اور آپ کا ایمان یہ دونوں پیرلل چلتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو یہ مت سوچیں کہ خادم کے پاس کچھ نہیں ہے یا چرچ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ سوچیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا میرے کچھ مائنڈ میں کچھ غلط چیزیں ہیں، میری فیلنگز میں، میرے جذبات میں کچھ غلط چیزیں ہیں، میرا دل جو ہے اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے. خدا آپ کو اسی خادم سے اسی جگہ پر کثرت سے فراہم کرے گا. ہاللیلویہ.
हालेलुया। सो ये जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा मत्ती की इंजील में, उसने कहा कि, और उसने उनके दिल के ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिल में बुरे ख्याल लाते हो। हाँ, ख्याल का ताल्लुक जो है वो आपके जहन से है, लेकिन यीशु मसीह दिल के ख्याल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जहन जो है वो दिल ही के क्राइटेरिया में आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। अब जब हम ईमान रखते हैं तो ईमान को प्रैक्टिस भी तो करना है ना। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, और आज का जो टॉपिक भी है वो है कि खुदा पर ईमान रखना। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? दिल से कितना ईमान रखते हैं? दिल की बात हो रही है, अभी मैंने बताया है। हाँ, अब जरा आपने चेक करना है कि आपके इमोशंस, आपका माइंड, आपकी फीलिंग्स, ये सब अलाइन है। ये सब अलाइन है, हमें चेक करना है। इसलिए कभी भी ये बात मत सोचें कि खुदा हमें इस जगह से प्रोवाइड नहीं कर रहा। खुदा अगर एलिया को कौओं के जरिए फराहम कर सकता है तो आप उसके बेटे और बेटियां हैं। हाँ, यीशु मसीह के वसीला से जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसको ये हक है कि उसको अब्बा कह सकें, उसको बाप कह सकें। यीशु मसीह के वसीला से हमें यह हक है कि हम उसके बेटे और बेटियां। हालेलुया, हालेलुया। प्रैक्टिसिंग ऑफ फेथ क्या है? नंबर 1, दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो आपका ईमान मजबूत होगा, आपका माइंड जो है वो अलाइन होगा, आपका दिल जो है वो यकसर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और प्रेयर जो है ये बेस्ट फ्यूल है आपके ईमान को ग्रो अप करने के लिए। प्रेयर बेस्ट फ्यूल है। आजकल फ्यूल बहुत महंगा है। अब ये मत कीजिएगा दुआ महंगी है, दुआ फ्री है। अब जब भी खुदा की हुजूरी में जाएंगे, घुटने टेकेंगे, उसको पुकारेंगे पूरे दिल से, तो वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़े, खुदा का कलाम पढ़े और खुदा का कलाम सुने भी, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहां से? कहां से? फेथ इज कम बाय हियरिंग, नॉट बाय लिसनिंग। And by definition, hearings mean with understanding. ईमान जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप होता है, आता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही है कि अगर मैं कहूं कि मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया और सब शाम को आके मुझसे दवाई लिया करें, तो वो सारे आएंगे? कोई ना कोई मेरे वास्ते दवाई लेके जरूर आएगा। नवीद भाई नु की हो गया, इन्होंने वास्ते दुआ करो, इन्होंने वास्ते कोई दवाई, क्लिनिक खोल लिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनकी तो प्रैक्टिस नहीं है, इनको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूं कि मैं अभी ऑपरेशन कर सकता हूं तो कोई मेरे से ऑपरेशन करवाएगा? क्यों? मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वो फौरन जाएंगे डॉक्टर आशर के पास, डॉक्टर साहब हैदरा चेक करो, इन्हों की डिग्री चेक करो। हाँ, आपको जब तक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आप उस काम को नहीं कर सकते। खुदा के कलाम की जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई ही नहीं कर सकते। और इब्लीस ये चाहता है कि ऐसा ही हो, इसलिए वो आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें लेकर आता है, डाउट्स लेकर आता है, ताकि आप अपने फेथ को प्रैक्टिस ना करें। और आपके फेथ की प्रैक्टिसिंग क्या है कि आप दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा का कलाम सुनें, खुदा की हजूरी में वक्त स्पेंड करें और रूहानी नज़्म नज़्म जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है उसको अपनी जिंदगी में कायम करें। कलाम क्या कहता है? अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। ऐसा ही है। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कलाम पर अमल करते हैं, मीन्स अपने फेथ को प्रैक्टिस करते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप अपने फेथ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फेथ जो है वो मजबूत होता है। जब हमने मसल्स बनाने हो और हम
جم میں جاتے ہیں تو ہمارے مسلس اسٹرانگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جو ایک شخص جو ہے اس ڈائس کو بڑے 2-4 لوگ ایسے اٹھائیں, سو پھر جو باڈی بلڈر ہوتا ہے وہ ایسے ذرا آتا ہے, آرام سے اٹھا لیتا ہے. ہاں, ایسا ہی ہے جب آپ اپنے فیتھ کو پریکٹس کریں گے, خدا کی حضوری میں آ کے دعا کریں گے, کلام پڑھیں گے, ٹائم اسپینڈ کریں گے, تو آپ کے اسپرچول مسل اسٹرانگ ہوں گے. پھر ابلیس آپ کی طرف آتا ڈرے گا, اس کو پتا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ روحانی طور پر اسٹرانگ ہے, اس نے کلام بھی پڑھا ہوا ہے, اس نے دعا بھی کی ہوئی ہے, اور یہ جانتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, پریز ٹو جیسس. فیتھ کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. یعقوب کا خط اس کا 2 باب 26 آیت میں لکھا ہے, غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے, ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمال کے مردہ ہے. اگر آپ کے فیتھ کی پریکٹس نہیں ہے, آپ پریکٹس نہیں کرتے, اس کو عمل نہیں کرتے, تو کیا ہے؟ ڈیڈ ہے. اور ڈیڈ شخص کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا تھا, بڑا افسوس ہوا. کل ابھی میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے, آج اگر زندہ ہوتے تو جو ہم بریانی کھا رہے ہیں یہ بھی کھا لیتے. ایسے ہی جب ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم اپنی بلیسنگ کو لوز کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے. کاش میں ایمان رکھتا, کاش میں خدا کی بات مانتا, کاش میں خدا کے خادم کی بات مانتا, میں کلام پڑھتا, میں دعا میں اگر وقت گزارتا, تو شاید مجھے یہ حالات فیس نہ کرنے پڑتے. ایسے ہی ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں. عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے. اس کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے, وہ موجود ہے. جو موجود ہے, جو آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے لیے کام بھی کرے گا, وہ آپ کو فراہم بھی کرے گا. اور ابلیس جو ہے وہ ان چیزوں کو مسنگ کرتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے, خدا تم سے دور ہے, خدا تم سے ناراض ہے, تمہیں دعا کرنے کا کیا فائدہ, تم تو لڑ جھگڑ رہے تھے, اب دعا پہ جاؤ گے. ہاں, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صبح چرچ آنے کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن خاندان میں تھوڑی سی چپکلش میاں بیوی کے درمیان, یہ بچوں کے بھی, تو وہ کیا ہوتا ہے, آج کی جان دا فائدہ, آج جانے کا کوئی فائدہ نہیں, ہماری تو لڑائی ہو گئی ہے, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. سو یہ ابلیس آپ کو ایٹ پوائنٹ جب آپ خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں, جب آپ دعا کے لیے ٹائم سیٹ کرتے ہیں, جب آپ فیملی پریئر کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں, تو ایسے فلاجز, ایسی باتیں آپ کی زندگی میں لاتا ہے. کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے, پر صرف جدو دعا کرن بھائی دا کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہی ہو جاتا ہے. پریئر کریں اس چیز کے لیے. ایمان کو پریکٹس نہیں کر رہے آپ صحیح طریقے سے, اس وجہ سے بار بار آپ ان چیزوں میں گرتے ہیں اور آپ کو پرابلم ہوتی ہے. بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. اگر آپ کا ایمان نہیں تو آپ اس کو پسند نہیں آئیں گے, کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے, ہم اکثر یہ سنتے نا, پاجی فکر نہ کرو میں ہے گا, اچھا کہ نہیں یار پاجی نے کہہ دیتا ہے, ہاں وہ ہے گے نا, ٹینشن ان کوئی نہیں ہے. تو جو پاجی کہہ رہے ہیں میں ہے گا, تسی ٹینشن نہ لو, 10 لاکھ لگتا ہے میں دے داں گا, تو پھر تسی کہہ رہے ہو پاجی 50,000 روپے کی ضرورت ہے, پتہ نہیں کون دے گا. پاجی پھر غصے چ آن گے نا. تو جب ہمارا خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو پھر کیسی بڑی برکتیں ہمارے لیے فراہم کرے گا, وہ کیسا عظیم ہے. ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیزو, ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں تاکہ وہ آپ کو برکت دے. چھوٹے سے واقعہ پر غور کریں گے جو ہم لوگ متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 5 سے 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں. یسوع ایک رومی صوبیدار کے نوکر کو شفا دیتا ہے, اور یہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے اس لیے اس کو کنسائز کر کے پڑھوں گا میں. اب یسوع مسیح کے پاس وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا جو نوکر ہے وہ فالج کا مریض ہے, اور وہ
فالج کا مارا ہوا گھر میں پڑا ہوا ہے, بستر پہ پڑا ہوا. یسوع کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تو میری چھت کے نیچے, میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے, کیونکہ میں بھی کسی کے متحد ہوں, اور میں خود جس کو کہتا ہوں نوکر کو آ اور وہ آتا ہے, اور جس کو کہتا ہوں جا وہ چلا جاتا ہے. یسوع مسیح جو ہیں وہ تعجب کرتے ہیں اس بات پہ. تعجب کا مطلب ہے حیران ہو جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یسوع مسیح حیران ہوئے ہوں گے؟ اور یسوع مسیح پیچھے مڑ کے جو پیچھے آ رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. ڈو یو تھنک کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ یسوع مسیح کے ہو واو لک ایٹ دس مین امیزنگ. ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا کہہ رہا ہے واو ایسا ایمان. ہاں غور کریں, وہ ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہے. وہ یسوع کو کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے اختیار میں ہوں اور میرے اختیار میں بھی لوگ ہیں, اور جس کو میں کہتا ہوں آ وہ آ جاتا ہے, اور جس کو میں کہتا ہوں چلا جا وہ چلا جاتا ہے. اصل میں وہ اس بات کا بیان کرے کہ میں انسان ہوتے ہوئے اختیار رکھتا ہوں اپنے نوکروں پہ, اور وہ میرے اختیار کے اندر جب میں کہتا ہوں آ جاتے ہیں, جب میں کہتا ہوں چلے جاتے ہیں. تو زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, اور تو کل کائنات کا اختیار رکھتا ہے. تو اگر یہیں سے کہہ دے گا اس بیماری کو کہ چلی جا, ختم ہو جا, تو یہ کیوں نہ جائے گی؟ اور یسوع مسیح اصل میں اس بات کے لیے حیران نہیں ہو رہے کہ ایسا بڑا ایمان. اصل میں وہ پیچھے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں دس از آئی وانٹ. یہ وہ ایمان ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تم میں بھی ہو. یہ وہ ایمان ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں بھی ہو. یہ وہ ایمان ہے جو میں تم لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اگر ہم انسان ہوتے ہوئے اگر ہمارے اختیار میں کوئی ہے اور ہم اس کو حکم دیتے ہیں, تو ہمارا یسوع جو ہے وہ کس قدر بڑا ہے. وہ اپنی قدرت کے کلام سے اس کائنات کے نظام کو سنبھالتا ہے. تو جب وہ کہے گا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. اس لیے یسوع مسیح اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایمان ہے جو میں اسرائیل میں دیکھنا چاہتا تھا. یہ وہ ایمان ہے جس کی تلاش میں ہوں. اس نے تعجب اس بات پہ کیا تھا, اور بعد میں لکھا ہے کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آئیں گے, اور وہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ جو ہے وہ برکت کو ایکسپیرینس کریں گے. لیکن جو بادشاہی کے فرزند ہیں وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے. میرے عزیزو, خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا, کیونکہ خدا اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. ہاللیلویا. سو اگر آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے تو آپ ایمان کے ساتھ اپنا معجزہ ریسیو کریں گے. یہ مت سوچیں کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو گیا, ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ برا ہو گیا, یا وہ رزلٹ نہیں آئے جس کو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ نہیں ہو سکا جو ہم چاہتے تھے. بلکہ اس پر ایمان رکھیں اپنے دل سے, اپنی عقل سے, اپنے تمام جذبات اور شعور سے. پھر وہ دیکھیں کہ جو رزلٹ وہ آپ کو دے گا. سو ڈائریکٹلی گولڈن اسکالرشپ. ہاللیلویا. وہ آپ کو گولڈن اسکالرشپ دینا چاہتا ہے ان ایوری وے, کیونکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاللیلویا. ہمارا بچہ ذرا سا کسی بات میں ناکام ہو, ہم اداس ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایمان کے ساتھ نہیں نہ آتے تو ہمارا خدا بھی جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. لیکن جب ایمان کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہمارے ریزلٹس جو بھی ہوں خدا ان پر نہیں نظر. خدا
پھر اپنے ریزلٹس کو ظاہر کر کے پھر ہمیں بتاتا ہے دس از واٹ آئی وانٹ اینڈ دس از واٹ یو نیڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.